بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج جو پاکستان کی طرف سے بیان آیا ہے، عمران خان کی طرف سے جو بیان آیا ہے کہ جو غریب ممالک ہیں وہ قرضوں کی ادائیگی اس بیماری کے ہونے کی وجہ سے نہیں ادا کر سکتے ہیں اور غریب ممالک کے قرضے معاف کیے جائیں اور ایران پر سے پابندیاں اٹھائی جائیں، یہ بہت ہی زبردست بیان دیا ہے عمران خان نے اور بہت ہی زبردست سٹینڈ لیا ہے اس موقع پہ، کیونکہ جو جتنے بھی ممالک آئی ایم ایف کے سے بلیک میل ہو رہے ہیں اور ان کو مطلب پیسے دے رہے ہیں، اسپیشلی ان ادر ٹرمز عمران خان نے جو ہے وہ اپنے ملک کی بات کی ہے، پاکستان کی بات کی ہے کہ پاکستان کو قرضہ معاف کیا جائے نا۔ یہ بہت زبردست موقف ہے اس وقت پہ، اور اس قسم کا کام ایک بہت اچھی سوجھ بوجھ والا انسان ہی کر سکتا ہے، اور اس موقع پہ یہ بات کی گئی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ جی عمران خان کے بات کی اس کی بات ویسے بھی انٹرنیشنل لیول پہ سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کی بات کو سنا جائے گا، اس کی بات میں دم ہے۔ ابھی یہ موقع ہے پاکستان کے پاس کہ پاکستان اپنی ساری ڈیمانڈ جو ہے منوا سکتا ہے، چونکہ اگر آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں ہیں تو ابھی جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان مسلمان ممالک میں ہی فسادات پیدا کیے گئے ہیں اور ان کو اکانومک کرائسس میں مطلب جو ہے وہ دھکیلا گیا ہے جان بوجھ کے۔ اب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو موقع ملا ہے، اب بھی کوئی ایسا لیڈر جو بات کر سکتا ہو، جو لیڈ کر سکتا ہو، اور وہ لیڈ کرے اور وہ دنیا کو بتایا ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر جو آپ نے قرضوں کا وزن ڈال دیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اوپر، جو جاہل اور کرپٹ حکمران مسلط کر کے اور ہمیں آئی ایم ایف کا مقروض بنا دیا گیا ہے، اب بھی یہ موقع ہے مسلمانوں کے پاس کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور وہ اپنے آپ کو بین الاقوامی طور پہ اپنے آپ کو آزاد کروا لیں۔ اگر ہم اپنی اسلامک تاریخ کا بھی مشاہدہ کریں ہیں، ابھی ہم کتنی پسپائی پہ جا رہے ہیں، جبکہ ہم وہ دور کا مشاہدہ کریں تو مسلمان کیا ڈیمانڈ کرتے تھے؟ مسلمان ڈیمانڈ کرتے تھے آپ کے پاس تین چانسز ہیں، یا تو اسلام قبول کر لو، اور یا جزیہ دو، اور تھرڈ آپشن ہے جنگ کر لو۔ ابھی یہ تینوں آپشنز غیر مسلم نے ہمارے خلاف استعمال کیے ہوئے ہیں، جو ہم ان کے خلاف استعمال کرتے تھے، یا اسلام قبول کرو، یا جنگ کرو، اور یا جزیہ دو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں، اگر آپ سعودی عربیہ کو دیکھ لیں ہیں، وہ کس حد تک مدد کرتا ہے امریکہ کی، کس حد تک پیسہ دیتا ہے، ہمارا پیسہ کس حد تک سعودیہ کے پاس اکٹھا ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ ہمارا اسلامک مرکز ہے، اور وہاں سے وہ پیسہ کس طریقے سے آگے شفٹ ہوتا ہے، آگے جاتا ہے۔ ہم ہر لحاظ سے ہمارا جو ریسورسز ہیں تیل کی نظر، وہ کس طریقے سے مطلب جو ہے نا پیدا ہمارے ہاں ہوتا ہے اور کس طریقے سے آگے جاتا ہے، اور اس کے اوپر کیسے پروفٹ لگتا ہے، اس کے اوپر کیسے وہ ڈالرز میں بکتا ہے، یہ سب آپ کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اپنی تاریخ کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کیسا تھا، وہ اپنے ارادے کے اعتبار سے کیسا تھا، اپنے ایمان کے اعتبار سے کیسا تھا۔ دنیا کی دولتیں اس کے قدموں کے نیچے گرتی تھی۔ آج مسلمان جو ہے پیسہ اور وسائل ہونے کے باوجود ہر جگہ پہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ ابھی یہ موقع ہے، اور بہت ہی زبردست بیان دیا ہے عمران نے، بہت زبردست سٹینڈ لیا ہے۔ اب اس کے اوپر جو انسان وہ کہتے ہیں نا کہ پتھر اگر ہلکا بھی ہو نا، وہ پڑا رہے تو اس کا دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ اس کا وزن زیادہ ہے۔ تو عمران خان میں ایسی کوالٹی ہے کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مستقل مزاجی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈٹرمنیشن جو اس کے پاس ہے نا، وہ اس کی کامیابی کا سب سے بیسک پوائنٹ ہے۔ تو یہ بہت زبردست موقف ہے اس وقت پہ دنیا ساری اس کرائسس سے لڑ رہی ہے۔ جو کھڈا امریکہ نے چائنا کے لیے کھودا، آج وہ خود اس کھڈے میں گرنے کے لیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک سپریم پاور ہے، ایک سپر پاور ہے، اللہ تعالیٰ سپر پاور ہے، جو نظام بناتا ہے، جو نظام گراتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ پہ یقین کریں۔ یہ جو ہمارے اوپر قرضے کرپٹ حکمرانوں کی صورت میں
یہ جو زرداری، نواز شریف، یہ ہمیں کرپٹ لوگ ہمیں ملے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کی صورت میں آج اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ ایک ایماندار بندہ جس کو کوئی لالچ نہیں ہے، جس کو کوئی پیسے کی لالچ نہیں ہے، اس نے بہت زبردست بات کی، بہت زبردست موقف اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، پاکستانی قوم کی مدد کرے اور ہمیں ان قرضوں میں سے نکالے ہے. کیونکہ ابھی پاکستانی کو ادراک نہیں ہے کہ ان قرضوں کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. جو پچھلی حکومتیں اتنے سارے قرضے لیتی رہی ہیں، آپ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کس طریقے سے بینکوں کے کمپاؤنڈ انٹرسٹ اور انٹرسٹ چلتے ہیں. ایک بینک سے آپ کریڈٹ کارڈ لے لینا تو وہ کریڈٹ کارڈ کی جو آپ کا سود ہے نا، وہ دینا آپ کے لیے انڈیویجول کے لیے دینا مشکل ہو جاتا ہے. آپ باخصیت قوم اتنا بڑا قرضہ لے چکے ہیں، آپ خود مجھے بتائیں اس کے اوپر آپ کتنی بڑی پرسنٹیج سود کی دے رہے ہیں، وہ آپ کے لیے دینا کتنا مشکل ہے. جبکہ ہم ٹیکس بھی نہیں دینا چاہتے ہیں، ہم باحیثیت قوم کھڑا بھی نہیں ہونا چاہتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ قرضہ کس طرح واپس کریں گے. تو یہ بہت زبردست سٹینڈ لیا ہے. ہمیں عمران خان کے اس موقف کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. ہمیں اس کو پورا یقین دلانا بحیثیت کو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. یہ موقف بہت زبردست ہے اس وقت پہ اس کو اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد فرمائے ہے. اور دوسرا جو اس نے موقف اختیار کیا ایران کے بارے میں، دیٹ واز اے بریلینٹ تھنگ. اس نے ایران پر پابندیاں اٹھانے کا کہا ہے پوری دنیا کو. کیوں ایران کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس نے کیا ایسا کر دیا ہے؟ وہ تو وہی کام کرنے جا رہا نا جو دنیا کے باقی جو طاقتور ممالک ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے. مطلب وہ بھی اپنے آپ کو اپنے ڈیفنس کے لیے اٹامک بم بنانا چاہتا ہے. تو کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ امریکہ نے بھی بنایا ہوا ہے، چائنا نے بھی بنایا ہوا ہے، اسرائیل نے بھی بنایا ہوا ہے. ان لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اس کو روک رہے ہیں؟ اس لیے روک رہے ہیں کہ ایرانی جو قوم ہے، بحیثیت قوم جب وہ کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کو وہ بھی ایک مٹھی کی طرح ہو جاتے ہیں، طاقتور ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ ملک جو ہے ایران، پاکستان، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسرائیل کے راستے میں. ابھی جو عمران خان نے موقف اختیار کیا ہے، یہ کوئی عام بندہ اختیار کر نہیں سکتا. اتنی کریج ہی نہیں ہے ہمارے لیڈرز میں کو انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات کر سکے ہیں کہ جی پاکستان کا قرضہ معاف کرو ہے نا، اور ایران کے اوپر سے پابندیاں اٹھاؤ ہے. یہ بہت زبردست اور بہت دلیرانہ ایک مطلب عمران خان نے بات کی ہے نا. چلیں آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ جیسی کوئی نئی اپڈیٹ ہوتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.